آج سے تقریباً 200 سال پہلے برِ صغیر میں اسکول نہیں بلکہ مدرسے ہوتے تھے، جہاں دین اور دنیا یعنی قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور جدید سائنس دونوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر لارڈ میکالے آ گیا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اسکول و کالج کے تعلیمی نصاب کا مرتب مسٹر لارڈ میکالے ہے۔ یہ ایک عیسائی تھا جو 1834 میں ہندوستان آیا اور گورنر جنرل کی کونسل میں پہلا رکن برائے قانونی امور تعینات ہوا۔ اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 1835 میں ایک قرارداد پیش کی جس کے کچھ حصے کا ترجمہ یہ ہے: میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہے، مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا۔ مجھے کوئی بھی شخص بھکاری یا چور نظر نہیں آیا۔ اس ملک میں نے بہت دولت دیکھی، لوگوں کے اخلاقی اقدار بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے دینی اور ثقافتی اقدار توڑ نہ دیں جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب بدل دیں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے تو وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسی ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ میکالے کی اس قرارداد کے بعد کیا ہوا؟ انگریزوں نے اسے ہی ہندوستان کے لیے نظام تعلیم مرتب کرنے کا کام سونپا اور اس نے پوری شیطانیت سے نصاب مرتب کیا جسے حکومت برطانیہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس زمانے میں چونکہ ہندوستان میں عربی، فارسی اور اردو زبان میں تعلیم دی جاتی تھی، اسے انگریزی میں بدلنے کے لیے قانون برائے انگریزی زبان یعنی انگلش ایجوکیشن ایکٹ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ میکالے ہندوستانیوں کو جب انگریزی پڑھانے پر زور دے رہا تھا اس وقت انگریز بذات خود کیمیا، برقیات، دھاتکاری اور معدنی وسائل سے متعلق تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی خود انگریز اس وقت جدید علوم حاصل کر رہے تھے۔ آخرکار انگریزی نظام تعلیم رائج ہو گیا۔ اس نصاب نے کافروں کی کس خواہش کو پورا کرنا تھا یہ میکالے کی ہی زبانی سنیے۔ ایک ایک لفظ ذہن میں بھجا ہوا ہے۔ ہمیں ایسی نسل تیار کرنی چاہیے جو دیسی آبادیوں کے لیے ہمارے افکار و نظریات کی ترجمان ہو اور جو رنگ و نسل کے اعتبار سے بلا شبہ ہندوستان کے باشندے ہوں لیکن فکر، نظر، سیرت، کردار، عادات اور اخلاق کے اعتبار سے خالص انگریز ہوں۔ اور پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ غلام تیار ہو گئے۔ لارڈ میکالے کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سیاستدانوں نے اسے مزید تقسیم کر دیا۔ اسے مزید 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ دینی مدارس، اردو میڈیم اور انگلش میڈیم اسکول سسٹم۔ تینوں نظام کے تحت تعلیم پا کر تمام قوم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یہ اولین ترجیح ہے کہ یکساں نظام تعلیم متعارف کرایا جائے تاکہ پوری قوم کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا جا سکے۔ ایک ہی اسکول میں یہ سہولت دی جائے کہ وہ تینوں قسم کی تعلیم یعنی کہ یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں، اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی تک پرائمری تک یکساں نصاب کرنے میں کامیابی حاصل کر چکی ہے۔